تو یعنی ہر اینگل ہی اتنا خوبصورت ہے. اور عورت جو آج استاذہ بات کری تھی, سینسٹیوٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور وہ رسول اللہ کی لائف کو پڑھے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, چاہے وہ ایک بیوی ہو چاہے وہ ایک شوہر ہو, کہ عورت سینسٹیو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سینسٹیو بنایا ہے. اس کو جس وجہ بھی بات کری تھی نا کہ اس کو یعنی پسلی کی ہڈی ہے نا, آپ اسے نہیں سیدھا کر سکتے, آپ کو اس کے ایموشنز کا خیال رکھنا پڑے گا, اور اگر آپ اس کا خیال رکھو گے تو وہ آپ کا اتنا ہی خیال رکھے گا. الحمدللہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا, وہ عاشروہن بالمعروف, کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے. تو الحمدللہ تو ہر اینگل ہی اتنا خوبصورت ہے, اور ایموشنل کیئر تو, اور میں کہتی ہوں کہ آج کی یوتھ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو استاذہ بھی بات کری تھی کہ نکاح پہ لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے, لیکن جو روح ہے نا شادی کی وہ سمجھائی نہیں جاتی ہے. سبیل الدموع سبیل مريح. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے, کون سا اینگل ہے جو سب سے زیادہ آپ کے دل کو پکڑتا ہے؟ گو کہ ہر اینگل ہی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن خصوصی طور پہ جو آپ جو سمجھتی ہیں کہ یہ کتنی حکمت تھی اس بات میں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو بحیثیت شوہر جو مجھے چیز بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ وہ ایموشنل کیئر بہت زیادہ کرتے تھے. الحمدللہ کہ انہوں نے, جیسے مجھے وہ واقعہ بہت جب یعنی اچھا لگتا ہے کہ سیدہ صفیہ نے جب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سیدہ عائشہ نے یہ کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہیں, چچا کی بیٹیاں ہیں, اور آپ کا تو اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خوبصورتی سے جواب دیا کہ آپ نے انہیں کہنا تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ سیدنا ہارون ہیں اور میرے چچا سیدنا موسیٰ ہیں. تو یہ اینگل مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. اسی طرح کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, جب سیدہ صفیہ نے اونٹ پر چڑھنا تھا تو اپنا گھٹنا آگے کر دیا کہ آپ اس پہ جو ہے وہ رکھ کے جو ہے وہ چڑھ جائیں. تو یعنی ہر اینگل میں اگر ہم دیکھیں تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیئر کرتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی جلدی شادی کی بات ہو رہی تھی, تو میری شادی بھی بہت چھوٹی ایج میں ہوئی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے اپنے کورس میں میریٹل میٹرز کا نہ پڑھا ہوتا تو شاید میں بھی ایک اس طرح حق نہ ادا کر پاتی. اور مجھے یعنی وہ باتیں اس ٹائم ہم پڑھتے تھے تو میں سوچتی تھی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق تھا اپنی بیوی کے ساتھ, اور ہر ایک کا ہر ایج کے ساتھ, کہ اگر بیوی بڑی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے لیول کا, اگر چھوٹی ہیں تو ان کا ان کے لیول کے ساتھ. اور مجھے جب میری شادی ہوئی تو میں ایک ایک چیز کو ذہن میں لاتی تھی, اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے, میں نے بھی ایسے کرنا ہے, یہاں ٹالریٹ کرنا ہے. ایک جو ٹالرنس ہے نا رسول اللہ کی لائف سے ملتی وہ بہت خوبصورت, کہ ہر موقع پہ آپ نے جو تحمل کا مظاہرہ کیا, کہ آپ دیکھیں گے خوشی کے موقع پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ ہیں, سیدہ سودا بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے منہ پر مل دوں گی, اور رسول اللہ وہاں پہ مسکرا رہے ہیں. تو یعنی کوئی ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بات کہی ہو کہ یہ والا مذاق یہاں پہ درست نہیں. یعنی آپ ان کی جذباتی کیئر بہت کرتے تھے, جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے کھیل دیکھنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے اور وہ دیکھتی رہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خود تھک گئیں تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے بس, اب میں تھک گئی ہوں, یعنی اب میں نے. تو یعنی ہر اینگل ہی اتنا خوبصورت ہے, اور عورت جو آج استاذہ بات کری تھی, سینسٹیوٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور وہ رسول اللہ کی لائف کو پڑھے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, چاہے وہ ایک بیوی ہو چاہے وہ ایک شوہر ہو, کہ عورت سینسٹیو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سینسٹیو بنایا ہے. اس کو جس وجہ بھی بات کری تھی نا کہ اس کو یعنی پسلی کی ہڈی ہے نا, آپ اسے نہیں سیدھا کر سکتے, آپ کو اس کے ایموشنز کا خیال رکھنا پڑے گا, اور اگر آپ اس کا خیال رکھو گے تو وہ آپ کا اتنا ہی خیال رکھے گا. الحمدللہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا, وہ عاشروہن بالمعروف, کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے. تو الحمدللہ تو ہر اینگل ہی اتنا خوبصورت ہے, اور ایموشنل کیئر تو, اور میں کہتی ہوں کہ آج کی یوتھ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو استاذہ بھی بات کری تھی کہ نکاح پہ لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے, لیکن جو روح ہے نا شادی کی وہ سمجھائی نہیں جاتی ہے. لاکھوں کیا جی, اب تو کروڑوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. کہ روح جو تھی نا اصل میں وہ کیا تھی, ٹالرنس تھی, اس کی ایموشنل کیئر تھی, اس کی فزیکل کیئر تھی. فزیکل سے بڑھ کے بہت کچھ تھا جو آپ نے اس کا خیال رکھنا تھا. اس سے گھر جو ہے وہ الحمدللہ بستے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں یعنی ضرور اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے, اور ہر عورت کو اور ہر مرد کو شادی سے پہلے میں سمجھتی ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں نا پیرنٹنگ کا کورس ضروری ہے, میریٹل میٹر مسٹ ہے. اور استاذہ نے جس تبھی تبدیلی آئے گی جب اس کو ہمارے کریکولم کا حصہ اس کو امپورٹنس دی جائے گی, ہمارے ایجوکیشن کے اندر ان چیزوں کو لے کے آیا جائے گا. کیونکہ دینی ادارے جو کام کر رہے ہیں, کچھ 1% 2% لوگ ہیں جو وہاں تک چلے جاتے ہیں اور جو ان چیزوں کے بارے میں سیکھ جاتے ہیں, اور جب آپ کا پارٹنر جو ہے وہ بالکل لابلد ہوتا ہے تو بھی بہت بڑا مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایجوکیشن تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, ہر کسی نے اسکول کی تعلیم
کالج کی بنیادی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ استاذہ آپ بھی بات کرتی ہیں اور حل یہی سمجھ آتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے, اس کو پارٹ آف دا کریکلم ہونا چاہیے. اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے, ہمارے داعیان جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں وہ چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں, اسی لیے بہت زیادہ ایسی محافل کا انتظام کیا جاتا ہے. سیرت کے مہینے میں ہماری ذمہ داری اور بنیادی بڑھ جاتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ سکھانے کے لیے اسکولز میں, کالجز میں اور ڈفرینٹ سیگمنٹس میں, کیونکہ لوگوں کے دل نرم بھی ہوتے ہیں, ہر طرف تقاریب کا اہتمام بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو یقیناً ان کی مدد بیان کرنا بہت بڑی بات ہے. ہم ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, دوسرے کے بارے میں تانا زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایک ہولسم اپروچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. استاذہ اس کے بارے میں آپ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ فائزہ جی جزاک اللہ خیر. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور سوسائٹی کو ایجوکیٹ ہونا ہے انشاءاللہ, اور تعلیمی اداروں کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مختلف گوشوں کو, اور جس کی خواتین کو نیڈ ہے یعنی بچیوں کو نیڈ ہے, ان کو وہ چیزیں ضرور پڑھانی چاہیے. میں سمجھتی ہوں بچوں اور بچیوں کی شادی اس وقت کرنی چاہیے جب وہ واقعتاً شوہر بیوی کے حقوق سمجھنے اور پریکٹیکلی اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرنے والے بنے, اور وہ بچوں کی تربیت کرنی سیکھ چکے ہوں. اگر ان کے پاس یہ نالج نہیں ہے تو پہلے انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے, پہلے انہیں ایجوکیٹ کیے بغیر نہیں بھیجنا چاہیے. اور آپ مجھے بتائیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا تعلیم کا مقصد محض یہی ہے کہ لوگوں کو روزی کمانے کے قابل بنا دے؟ بھئی روزی کس کے لیے؟ جن کے لیے روزی کمانی ہے ان کے ساتھ تو پہلے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں, ان کے لیے تو کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. تو زندگی کا یہی پہلو نہیں ہے کہ لوگ صرف کھانے پینے کے قابل ہو جائیں, رہنے سہنے کے قابل ہو جائیں. زندگی کا یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ وہ سکون سے رہنے کے قابل ہوں. ان کا سکون, اطمینان, ان کا کردار, ہر ایک چیز کی بڑی اہمیت ہے.